اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان، اور بلکہ میں گزارش یہ کروں گا، اگرچہ اس حوالہ سے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا یہ کہ اس نوجوان ساتھی کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں محترم محمد عرفان محمود برک صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین با تمکین، معزز علماء اکرام، میں سب سے پہلے تو جناب محترم قاری خالد محمود نقشبندی صاحب کا اور آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ گجرانوالہ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے اتنے ذیشان پروگرام کا انعقاد کیا، اور جناب قاری خالد صاحب اس حوالے سے خراج تحسین کے قابل ہیں۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی بڑی دینی درسگاہ کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے اتنا زبردست پروگرام کا انعقاد کیا۔ کیوں؟ آج جو دور چل رہا ہے، اس دور میں جو غیر لوگ ہیں، اس دور میں جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے کام کا اپنے اوپر جو لیبل چپکایا ہوا ہے، یاد رکھیے اس لیبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا کام ہمارے کابرین نے کیا، اور اس انداز سے کیا کہ پوری دنیا کے اندر اس کام کے ڈنکے بجا دیے، اور انہوں نے ہمارے بزرگوں سے ہی مستعار لے کر، ہمارے بزرگوں سے ہی سیکھ کر اس کام کو کرنا چاہا۔ لیکن یاد رکھیے ابھی تک یہ اس کام کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر کوئی بد مذہب ہو، بد عقیدہ ہو، اس کے 100 افراد بھی ہوں، جب وہ کام کرتے ہیں جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ 5% ہے۔ لیکن اگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ اگر 10 بھی کام کریں، جو رزلٹ آتا ہے وہ 100% آتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے کابرین سے کام لیا۔ حضرت پیر محرر شاہ گولوی رحمہ اللہ وہ ہمارے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے تھے۔ آگے چلتے آئیے حضرت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے تھے، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے تھے، اور آگے چلتے آئیے حضرت محمد سیاناسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے تھے، کہ جنہوں نے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ حق صرف بریلوی مسلک کے اندر ہے، اور جنہوں نے قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا رد کیا اور ان کو ناک کے چنو چبوا دی۔ الحمدللہ اس لیے ہمارے علماء اہل سنت بھی، مشائخ اعظام بھی وہ سلوٹ کے قابل ہیں۔ اور سامعین محترم یاد رکھیے اگر وہ لوگ مرضیت کے خلاف اتنا کام نہ کرتے، ان کے خلاف بند نہ باندھتے، ان کے خلاف گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا
بستی بستی وہ ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند نہ کرتے تو یقین جانیے گا کہ نعوذ باللہ آج ہم لوگ بھی مرضی ہوتے. یہ انہی کی کامشیں تھیں، انہی کی ریاستیں تھیں، انہی کی محنتیں تھیں کہ الحمدللہ جس کے باعث ہمارے عقائد بچ گئے اور ہم مسلمان ہیں. سامعین محترم، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں آپ کو اپنے قبول اسلام کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہوں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث میں نے مرزئی مذہب پہ تھوک دیا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا. سامعین محترم، میں نے کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی. بدقسمتی سے میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی. غرض کے ہماری پوری کی پوری برادری کے اندر کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، بلکہ سب کے سب اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص مرزا قادیانی کذاب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے تھے. استغفر اللہ، میں بھی اسی گندے ماحول میں پرورش پاتا رہا. میری حیات مستعار میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں نے اس کائنات کے بدترین، اس کائنات کے غلیظ ترین شخص مرزا قادیانی کذاب کی تعریف میں ایک مضمون قلم بند کیا تھا. سامعین محترم، مرزا قادیانی سے میری عقیدت کیشی، عقیدت مندی کسی علمی سطح یا حقیقت شناسی کی بنا پہ نہ تھی، بلکہ محض وہ وراثت کی اندھی تقلید تھی جس نے میری نگاہوں سے تصویر کے دوسرے رخ کو مکمل طور پہ چھپا رکھا تھا. اس دور میں اکثر مسلمانوں کے عوامی حلقوں سے یہ باتیں میرے کانوں سے ہوتی ہوئیں ذہن سے جا ٹکراتی کہ مرزا قادیانی اس کائنات کا بدترین کافر تھا. مرزا قادیانی اس کائنات کا غلیظ ترین کافر تھا جس نے تمام زندگی اللہ پاک کے بارے میں بکواسات کرنے میں گزار دی، جس نے تمام زندگی اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، پورے کے پورے دین اسلام کے بارے میں خرافات بکنے میں گزار دی. لیکن سامعین محترم، اس دور میں ان ہوش گزاریوں کو، ان باتوں کو، ان پہ میں کوئی خاص توجہ نہ کرتا. اس کی وجہ تھی کہ جو لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے ان میں اکثر بلا دلیل کے بات کرتے تھے، ان میں اکثر بغیر حوالے کے بات کرتے تھے، اور اگر کبھی کبھار کسی کتاب کا کوئی حوالہ دیا بھی جاتا تو ان مرزئی کتب کے حوالے سے جن کے میں نام ہی پہلی بار سنتا تھا. لہذا یہ بات عدم توجہ کا باعث بنتی. تاہم اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ایک روز انتہائی سوچ و بچار کے بعد نگاہ منصفانہ سے تحقیق کا دامن پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کتب کی تلاش جاری کر دی جن کتب کے حوالے سے لوگ مرزا قادیانی کے بارے میں، اس مردود کے گندے نظریات کے بارے میں، اس مردود کی گھٹیا زندگی کے بارے میں، اس لائن کے گندے مذہب کے بارے میں، اعتراضات گندے نظریات کے بارے میں، اس مردود کی گھٹیا زندگی کے بارے میں، اس لائن کے گندے مذہب کے بارے میں اعتراضات وارد کرتے تھے. سامعین محترم، آخر مدت کی جانفشانیوں اور انگریزیوں کے بعد میں ان کی واسطہ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. یقین جانیے گا، جب حالیو ذہن ہو کر
निगाह मुनसफाना से उन कुतुब का मुताला किया गया तो मेरी हैरत इंतहा न रही कि फिल हकीकत उन कुतुब की तहरीरात से ये बात वाज़ेह होती थी कि मिर्जा कादियानी इस कायनात का बदतरीन काफिर था। मिर्जा कादियानी इस कायनात का गलीज़-तरीन काफिर था जिसने तमाम जिंदगी अल्लाह पाक के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में, नबी के सहाबा के बारे में, अहले बैत रसूल के बारे में, मक्का मदीना के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बकवासात की हद कर दी। सामीन मोहतरम, अल्लाह पाक के फजल करम से मैं जैसे जैसे इन गंदे अकायद से आगाह होता चला गया वैसे वैसे मिर्जा कादियानी से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के तमाम बखिए उधरते चले गए और आखिर एक दिन मैंने मजहबी मजहब पे थूक दिया और दारा इस्लाम में दाखिल हो गया। सामीन मुहतरम, मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से मैंने एक ख्वाब भी देखा। मेरा यह ख्वाब इंशाअल्लाह आपके ईमान की तकवीयत का बायस बनेगा। सामीन मुहतरम, ये उस दौर की बात है जब मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने मुबारक हाथों में एक फलों का थाल पकड़ा होता है जिसमें अनवाउ क़िस्म के फल होते हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फल तक़सीम फरमा रहे हैं। फिर मैं क्या देखता हूं कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फल तक़सीम फरमाते हमारी गली में तशरीफ लाते हैं तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरवइयों के मकान से पिछले मकान के पास खड़े हो जाते हैं, पिछले मकान के पास रुक जाते हैं, आगे नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मरवइयों के मकान का बाइकाट कर देते हैं। लेकिन दोस्तान अजीज, जैसे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ की तरफ देखते हैं, मुझ न चीज की तरफ अब अपनी नजर रहमत डालते हैं, मुझे देखते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद इसी कुछ अर्से के बाद जब मैं मजहबी मजहब के बारे में तहकीकात करता हूं, मिर्जा कादियानी के गंदे मजहब को पढ़ता हूं, मिर्जा कादियानी की गलीज़ कुतुब का मुताला करता हूं, तो अपने ख्वाब के बारे में सोचता हूं कि इस बात की क्या वजह थी कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे सबके घरों में आते चले गए, सबके घरों में आते चले गए, लेकिन जब आगे एक कादियानियों का मकान आया तो मेरे आका ने उस मकान का बाइकाट क्यों कर दिया? मेरे करीम आका आगे तशरीफ क्यों न लाए? सामीन मोहतरम, इसी एक नुक्ते पे जब गौर करता हूं, फिक्र करता हूं, तो यकीन जानिएगा यही बात समझ आती है। चूंकि कादियानियत एक गड़र का नाम है, कादियानियत तफून का नाम है, कादियानियत बदबू का नाम है, दरिंदगी का नाम है, इर्तिदाद का नाम है। इस कायनात के बदतरीन गलीज़-तीन कुहर का नाम है, गंदगी का नाम है, और नबी कभी भी ऐसी गंदी जगहों के पास नहीं आया करते। इसलिए साथ इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनका बाइकाट कर दिया। लेकिन सामीन मोहतरम, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजर रहमत उठाते हैं, मुस्नची की तरफ डालते हैं, मेरा यकीन कामल है कि दर हकीकत मेरे आका की वो नजर रहमत ही मेरे कबूल इस्लाम का बायस बन जाती।
जहां मुझे इस ख्वाब के जरिए से हदायत मिल गई, वहां साथ साथ एक और बात भी वाज़ेह हो गई कि आज वो तबका जो कलमा नबी का पढ़ता है, वो तबका जो नमाज भी पढ़ता है, वो तबका जो हज भी करता है, वो तबका जो दीन इस्लाम पे खुद को कारबंद भी कहता है, इसके बावजूद भी इन मरइयों के साथ लेन देन रखता है, इनके साथ खाने खाता है, इनके घरों में जाता है, इनको अपने घरों में बुलाता है, इनके साथ प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ाता है, इनके साथ ताल्लुकात इस्तरार करता है। इस तबके को भी ये सोचना चाहिए और मेरे आका तो इन मरइयों का बाइकाट कर दें, मेरे आका तो आगे तशरीफ ना लाएं, मेरे आका तो इनको फल ना दें। और आज ये तबका जब हम इनसे बात करते हैं कि सुनो मरज़ई भी काफिर है और मरज़ई नवाज भी काफिर है, ये हमसे कहते हैं कि तुम्हारी मत मारी गई है, ये कहते हैं कि देखो देखो मरज़ई तो इंसान है, बतौर इंसान हम इनके पास जाते हैं, बतौर इंसान इनसे कारोबार करते हैं, बतौर इंसान इनसे मोहब्बत करते हैं। और ये सुनो, जिस गंदे दिमाग के अंदर ये गंदी सोच है, वो ये कहता है कि कादियानी ये हमारे भाई हैं, वो ये कहता है कि कादियानी मुल्क पाकिस्तान का सरमाया है। और सुनो, इसके गंदे दिमाग के अंदर ये गंदगी घुस गई है, ये कहता है कि नौज़ बिल्लाह अपने आका से मैं ज्यादा मुअद्दब हूं और मेरे आका तो इनका बाइकाट करें, तू इनके साथ खाने खाए, तेरे गंदे दिमाग के करोड़ लानते हैं। याद रखिए, आला हजरत ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया कि मरज़ई और मरज़ई नवाज काफिर हैं। आला हजरत जानते थे कि कादियानियत किस गंदगी का नाम है, कादियानियत किस दजल का नाम है, जिंदगियत का नाम है। और सुनिए, आला हजरत ने तो यहां तक फरमा दिया, आपने फरमाया एक शख्स मरज़ई का बाइकाट करता है, उससे मिलना जुलना तर्क कर देता है। दूसरा शख्स है, वो ये कहता है कि जनाब ये तो जुल्म हो गया, ये तो आपने ज्यादती कर दी। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसने ये कहा ये जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, जुल्म ज्यादती कहने वाला ये भी काफिर हो गया, ये भी काफिर हो गया। इसलिए इन मरइयों के साथ किसी भी किस्म का लेन देन नहीं हो सकता। सामईन मोहतरम, मेरे कबूल इस्लाम के बाद जो मुखालफत की तंदो तेज आंधियां चली और ईमान के चिराग को बुझा देने वाले सैलाब आए, तूफान आए, मेरा यकीन कामल है अगर इनके दरमियान हायल मेरे अल्लाह की अता करदा साबत कदमी और रसूल सल्लल्लाहु आपकी फिजाने निगाह न होती, आपकी मदद न होती, के दरमियान हायल मेरे अल्लाह की अता करदा साबत कदमी और रसूल सल्लल्लाहु आपकी फिजाने निगाह न होती, आपकी मदद न होती, तो यकीन जानिएगा कि मरइयों की उन खवास्तों के साथ, उन मजालम के साथ मैं कभी का दोबारा मरज़ई हो चुका होता। ये अल्लाह पाक की अता करदा साबत कदमी थी और सल्लल्लाहु आपकी मदद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बायस मैं इस गंदगी से निकल आया और दार इस्लाम में दाखिल हो गया। सामीन मोहतरम, मेरे कबूल इस्लाम से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि आज वो तबका जो ये कहता है
ہم مسلمان ہیں، وہ طبقہ جو ختم نبوت کے کام کا ٹھیکیدار بنتا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے مسلمان کس نے کیا ہے جو یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، جو یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس کے گندے دماغ پہ بھی کروڑوں لانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کسی عالم نے مسلمان نہیں کیا، مجھے کسی پیر نے مسلمان نہیں کیا، مجھے کسی مدرسے کے محترم نے مسلمان نہیں کیا، اور مجھے مسلمان تو میرے آقا نے کیا ہے، میری مدد تو میرے آقا نے فرمائی ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ میرے آقا آپ زندہ ہیں، آپ جاوید ہیں، اور آج بھی اپنے امتیوں کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی مر کے مٹی میں مل گیا، اور تم بکواس کرتے ہو، میرے آقا تو مدد فرماتے ہیں، اور میرے آقا تو بڑی دور کی بات، میرے آقا کے جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، میرے آقا کے جو چاہنے والے ہیں، وہ بھی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مدد فرماتے ہیں۔ اس والے سے ایک واقعہ سن لیجئے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ چنام نگر کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا۔ وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسے مائک دے دیا گیا۔ جب وہ شخص مائک پہ آیا، اس نے کہا او دنیا والوں، او مسلمانوں، میں آج سے تقریباً 6 ماہ قبل قادیانی تھا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تب اس نے بتایا میں مسلمان کیسے ہوا۔ کہنے لگا مجھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی، اکثر ان کے مزار پہ جاتا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت تھی، ان کے مزار پہ جاتا، جا کے دعا کرتا، واپس آ جاتا۔ کہنے لگا ایک روز کیا ہوا کہ میری ٹانگ پہ ایک پھنسی نکل آئی۔ رات کو خواب میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ملے، عرض کی حضور میری ٹانگ پہ پھنسی نکل آئی ہے، دعا فرما دیجئے۔ کہنے لگا جب صبح اٹھا تو پھنسی بالکل غائب تھی اور میں مکمل شفا یاب ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا اس سے کچھ دن کی بات ہے، ایک روز دوبارہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے اور فرمانے لگے اوے مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، مجھ سے بھی محبت کا دعوے دار ہے، میرے مزار پہ بھی آتا ہے، اور مرزا قذاب کو اس کو بھی نبی مانتا ہے، یا میرے مزار پہ آنا چھوڑ دے یا اس خبیث کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ یا میرے مزار پہ آنا چھوڑ دے یا اس قذاب کو نبی ماننا چھوڑ دے۔ میں یہی بات ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اے مسلمانوں، اے وہ طبقہ جو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، اب ان کے ذمے اسلام کی دعوت نہیں ہے، ان پہ اسلام کی دعوت کا کام اب فرض نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ نبی کے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر دین کے تحفظ کا کام کیا، وہ لوگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور وہ لوگ جن کے سامنے
یہ سارا کفر ننگا ناچ ناچتا ہے، جن کے سامنے نبی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، جن کے سامنے نبی کی ختم نبوت پہ قادیانی کتے بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، وہ طبقہ آگے سے خاموش ہیں، تو ثابت ہوا یہ زندہ ہونے کے بعد بھی مر چکا ہے، یہ زندہ ہونے کے بعد بھی مر چکا ہے۔ یاد رکھیے پیر محمد شاہ گولوی رحمہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں اگر نبی کی عزت پہ حملہ ہو، خود کو مسلمان کہنے والا وہ کتی نشین وہ پیر آگے سے خاموش رہے، صرف تسبیح پہ تسبیح گھماتا رہے، حجرے کے اندر وہ بیٹھا رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسی پیری پہ کروڑ لانتے ہیں، ایسی پیری پہ کروڑ لانتے ہیں کہ نبی کی عزت پہ حملہ ہو اور وہ یہ کہے میرا کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اسے پیر کہنا بڑی دور کی بات ہے، ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بات اور طرف نکل گئی۔ الحمدللہ جب میں دار اسلام میں داخل ہوا تو میرے باپ نے تشدد کی انتہا کر دی۔ جس سائیکل پہ میں سکول جاتا تھا وہ سائیکل چھین لی، میرا جیب خرچ بند کر دیا اور کہنے لگا سنو اگر تم اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے، اگر تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو سنو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، تشدد کے پہاڑ مزید تمہارے اوپر توڑے جائیں گے۔ ہماری شرط ہے کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، اس کی باتوں کو قرآن حدیث مان لو، اس کے ساتھیوں کو اصحاب رسول مان لو۔ لیکن دوستان عزیز میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے، الحمدللہ میں نے تحقیق کی بنیاد پہ تیرے مذہب پہ لعنت بھیجتی ہے۔ تیرا مرزا قادیانی وہ قذاب تھا، تو بھی اس قذاب کا جھوٹا امتی ہے، تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے اور سن لے۔ اگر تو خباثت میں، اگر تو کمینگی میں، اپنے کفر میں، اپنی گندگی میں اس حد تک پہنچ جائے گا میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، انشاءاللہ جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ باطل سے جننے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے۔ باطل سے جننے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا جا جو ہوتا ہے کر لے، انشاءاللہ میرا جینا بھی اسلام کے لیے، میرا مرنا بھی اسلام کے لیے۔ وہ کہنے لگا جس مذہب کو تم مانتے ہو، جس دین کو تم مانتے ہو، یہ عنقریب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ کتاب ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، امریکہ پہنچی، انگلینڈ پہنچی، لندن پہنچی۔ الحمدللہ سینکڑوں مرزیوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مرزی مذہب پہ تھوک دیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سامعین محترم، اللہ پاک کے فضل سے، اس کے احسان سے میری پیاری والدہ آپ بھی دار اسلام میں داخل ہو گئیں، اور جب میری پیاری والدہ کا وقت آخر آیا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگی کہ میرے بیٹے الحمدللہ
मैं मुसलमान हूं। और सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो कोई कादियानी मेरा जनाजा मत पड़े, और कोई कादियानी चाहे तुम्हारा बाप भी सामने आ जाए मेरी चारपाई के पास भी ना आए। इसके बाद जब मेरी प्यारी वालदा का इंतकाल हो गया तो मैयत हस्पताल से घर पहुंची। हमारी पूरी बरादरी के अंदर कोहराम बपा हो गया। मेरे बाप ने टेलीफोन करने शुरू कर दिए, मरज़ई बरादरी इकट्ठी करना शुरू कर दी। मरज़ई पोप से कहा कि तुम भी आ जाओ, लेकिन सामईन मोहतरम, मैंने अपने बाप से कह दिया कि एक बात तू भी कान खोल के सुन ले। मेरी प्यारी वालदा आप मुसलमान थी, मेरी प्यारी वालदा आपने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, और आपकी मुझको ये वसीयत थी कि कोई कादियानी चाहे तुम्हारा बाप सामने आ जाए मेरी चारपाई के पास भी मत आए, और कोई कादियानी मेरा जनाजा मत पड़े। और सुनो, अगर आज तुमने कोई जुर्रत की, कोई बेबाकी की, मैं तेरा लिहाज नहीं करूंगा। बाज लोगों ने कहा कि ये तो आपने बाप की बेदबी कर दी, बाप की तौहीन कर दी। मैंने कहा सुनो, इस वक्त इस कायनात के अंदर दो ही रिश्ते हैं, एक कुहर का रिश्ता है, दूसरा इस्लाम का रिश्ता है। और तरीक़े इस्लाम पर के देख लो, जब भी कभी इन दोनों रिश्तों का आमना सामना हुआ है तो इस्लाम के रिश्ते ने कभी भी कुहर का लिहाज नहीं किया, चाहे सामने बाप भी क्यों न खड़ा। सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाप अबू कहाफा अभी इस्लाम कबूल नहीं किया कि मेरे करीम आका की शान में नाज़ेबा कलमात कह दिए। सिद्दीक़ अकबर उठे और सगे बाप मुंह पे थप्पड़ सीध किया। जब ये बात मेरे आका तक पहुंची, फरमाया सिद्दीक़ को बुलाओ, किधर है? हाजिर होते हैं। पूछा सिद्दीक़ अकबर, बतलाओ अपने वालिद के मुंह पे थप्पड़ सीध किया है? अर्ज की आका, थप्पड़ सीध किया है, और इसलिए किया है कि मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे हाथ में तलवार होती उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। वो आग का दुश्मन पहले था, मेरा बाप बाद में था, और जो आग का दुश्मन है मेरा कुछ नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी टेलीफोन किए, उलमा इस्लाम को इकट्ठा किया, मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, और हमारी तमाम की तमाम गली मुसलमानों से भर गई। अब एक तरफ मरज़ई पोप खड़े थे, एक तरफ मुसलमान खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी मरज़ई को ये हिम्मत न हुई कि मेरी प्यारी वालदा के चारपाई के पास भी आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान सुन्नी आलिम दीन ने आपका जनाजा पढ़ाया और आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इसलिए अगले रोज मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि एक इंतहाई खुशनुमा और खूबसूरत किस्म की बग्गी है जो अनवाओ अक़साम के फूलों से भरी हुई है, और मेरी प्यारी वालदा उस बग्गी में तशरीफ फरमा है। और जिस जानब वो जनाजा आज में सफर हुआ था वो बग्गी उसी तरफ रमा दवा है। मेरी प्यारी वालदा उसमें तशरीफ फरमा है। आप मुस्कुरा रही हैं और आप फल खा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद अक्सर मेरी प्यारी वालदा मुझे ख्वाबों में नजर आती रहती हैं और इस बात का दरस देती रहती हैं कि मेरे बेटे मरते दम तक कभी हिम्मत न हारना, मुश्किलात और परेशानियों से कभी मत घबराना, मरइयों के खिलाफ काम करते रहना, खत्मे नबूवत के झंडे को गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, शहर शहर, करिया करिया इसको बुलंद करते रहना। इससे अल्लाह पाक भी बड़ा खुश होता है, उसके नबी वो ही बड़े खुश होते हैं। सामीन मोहतरम,
یہ تھی میرے قبول اسلام کی مختصر ردات۔ اب آخر میں آپ تمام احباب کو مرزائی مذہب کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہوں گا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اس مردود نے صرف یہی بکواس نہیں کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ مرزا کذاب نے اپنی کتب کے اندر یہ فلسفہ پیش کیا۔ اس نے کہا جب اللہ نے دیکھا یہ تمام کائنات فسق و فجور سے بھر چکی ہے، جب اللہ نے دیکھا یہ تمام کائنات اس میں گناہوں کی آندیاں چل رہی ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف بے چینی ہے، تو اللہ پاک نے اس دنیا سے ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نبی بھیجنا چاہا۔ اب مرزا نے یہ بھی لکھ دیا، اس نے کہا کہ اللہ پاک تو قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کر چکا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس نے کہا اللہ بیان کر چکا تھا کہ محمد آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب مرزا نے کہا اب اگر اللہ نیا نبی بھیجتا، اللہ کی اپنی بات پہ ہی زد آتی۔ اس نے کہا اللہ پاک نے ایک ایسا کام کر دیا کہ سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، نقل کوہر نواشت اس لائن نے یہ بکواس کر دی، اس مردود نے گندی زبان سے یہ زہر اگل دیا۔ اس نے کہا اللہ پاک نے محمد کی روح نکال لی اور مجھ مرزا قادیانی کے اندر داخل کر دی۔ اب نعوذ باللہ میں مرزا قادیانی جو نام کے اعتبار سے محمد ہوں، میں مرزا قادیانی جو کام کے اعتبار سے محمد ہوں، میں مرزا قادیانی جو شکل سیرت صورت کردار غرض کے نعوذ باللہ ہر پہلو سے میں محمد ہوں، اور جو شخص مجھ میں محمد میں فرق کرتا ہے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ کہیے مرزا پہ لعنت، بے شمار مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف مرزا قادیانی شراب پینے کا عادی تھا، حوالے کا ذمہ دار ہوں، مرزائی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا قادیانی شراب پیا بھی کرتا تھا، شراب منگوایا بھی کرتا تھا۔ ایک طرف مرزا قادیانی زنا کرنے کا عادی، یہ بات ثابت ہے کہ مرزا قادیانی شراب پیا بھی کرتا تھا، شراب منگوایا بھی کرتا تھا۔ ایک طرف مرزا قادیانی زنا کرنے کا عادی تھا، ان کی کتب سے یہ بات ثابت ہے، ان کا خبر ہے، الفضل اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود مرزا صاحب اللہ کے ولی بھی تھے، اور اللہ کے ولی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایک طرف یہ مردود اللہ پاک کے بارے میں بکواسات کیا کرتا تھا، ایک طرف یہ کذاب اللہ کے نبیوں کے بارے میں بکواسات کیا کرتا تھا، اور ایک طرف کہتا تھا کہ میں محمد ہوں۔ سامعین محترم، آج مرزا قادیانی کے گالی دینے کا انداز دیکھیے، مرزا مردود کے اقتدار کا انداز دیکھیے، دجل کا انداز دیکھیے، کوہر کا انداز دیکھیے، شیطنت کا انداز دیکھیے، کمینگی کا انداز دیکھیے، خباثت کا انداز دیکھیے۔ ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، شراب پیتا ہے، ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، زنا کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے میں محمد ہوں، افیون کھاتا ہے۔ اس مردود کی یہ گندی سوچ تھی کہ جب نعوذ باللہ میں زنا بھی کروں گا، شراب بھی پیوں گا، گالیاں بکوں گا، اور یہ بھی کہوں گا کہ میں محمد ہوں، تو لوگ یہ سمجھیں گے اگر یہ محمد ایسا ہے تو پہلے محمد بھی ایسا ہی ہو۔ استغفر اللہ، نقل کوہر نباشد۔
सामीन मोहतरम, आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ के देख लीजिए। आज तक बड़े बड़े लईन आए, आज तक बड़े बड़े कज़्ज़ाब आए, आज तक बड़े बड़े फिरौन आए, लेकिन सामीन मोहतरम, आज तक किसी कज़्ज़ाब ने, आज तक किसी लईन ने, आज तक किसी फिरौन ने अल्लाह पाक के बारे में वो बकवास ना की जो बकवास दजल, फरेब, मिर्ज़े कज़्ज़ाब के से में आया। मिर्ज़े लईन ने गंदे कलम के साथ, गंदी स्याही के साथ, गंदे दिमाग के साथ, गंदे पेपर के ऊपर ये बकवास कर दी। उसने कहा मेरे ऊपर एक दफा ये हालत तारी हो गई कि मैं औरत बन गया, अल्लाह मर्द बन गया। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझसे गलत काम कर दिया। मैं सोचता हूं कि या रब्बुल आलमीन, जब मिर्ज़े कज़्ज़ाब ने ये बकवास की होगी तो जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना लख लख हो गया, अजराम फल्की क्यों ना तहस नहस हो गए, इस कायनात की तहें क्यों ना लपेट दी गई। इतनी बड़ी गंदगी, इतना बड़ा कुफर। सामीन मोहतरम, यह किताब मेरे हाथ में है, किताब का लिखने वाला मिर्जा कादियानी है, किताब का नाम है तजल्लियात इलाहिया, इसका राइटर मिर्जा मरदूद है। इस किताब के सवा 4 के ऊपर मिर्जा कादियानी अल्लाह पाक के बारे में ये बकवास करता है। और सुनो मुसलमानों, कादियानियत कितनी बड़ी खबासत है। मिर्जा लईन अल्लाह पाक के बारे में, ओए कौन अल्लाह, अभी हम पैदा नहीं हुए थे, हमारी माँ की छातियों के अंदर दूध का इंतजाम कर दिया, हमें देखने को तो आंखें दी, हमें बोलने को जुबान दी, हमें चलने को टांगे दी, हमें मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ी बात, हमें नबी कायनात का उम्मती बना दिया। उस अल्लाह के बारे में, उस रब के बारे में मिर्जा मरदूद क्या बकवास करता है। वो कहता है वो खुदा जिसका कब्जा में जर्रा जर्रा है, इससे इंसान कहां भाग सकता है। खुदा फरमाता है मैं चोरों की तरह आऊंगा। अल्लाह पाक के बारे में इसने चोर बकवास की। अल्लाह पाक को इस बदबख्त ने चोर लिखा है। आगे सुनिए, यह किताब तजल्लियात इलाहिया सफा 4। वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है, इससे इंसान कहां भाग सकता है। वो खुदा फरमाता है मैं चोरों की तरह आऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, एक दफा मिर्जे पे लानत भेज दीजिए। मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत, मिर्जे पे लानत। इसी तरह मिर्जा मरदूद इस कायनात के अंदर अल्लाह पाक का सबसे बड़ा उस्ताद था। इस मरदूद ने अल्लाह पाक के बारे में सबसे ज्यादा बकवासात की। यह किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, लिखने वाला मिर्जा कादियानी है। इस किताब के सफा 150 के ऊपर मिर्जा कादियानी अल्लाह पाक के बारे में ये बकवास करता है। सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है, वो बकवास करता है। क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि जमाना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं। फिर सवाल पैदा होगा खुदा क्यों नहीं बोलता? क्या खुदा की जुबान के ऊपर कोई मर्ज लाग हो गया है? इतनी बड़ी बकवास, इतनी बड़ी गंदगी। और सामने मोहतरम, आज रोना इस बात का है कि आज भी ये गंदगी इस्लाम के नाम से छपती है। इसी किताब के अंदर मिर्जा कादियानी सफा 179 के अंदर खत्म नबूवत के बारे में बकवास करता है। खत्म नबूवत का अकीदा जो अल्लाह पाक ने एक दफा बयान नहीं किया, 2 मरतबा बयान नहीं किया,
3, 4, 5, 10, 15, 20 मरतबा भी बयान नहीं किया, बल्कि सामईन मोहतरम ये अकीदा इतना पुख्ता अकीदा है, ये अकीदा इतना बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इस अकीदे को 100 मरतबा बयान किया और नबी अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे को अहादीस मुबारक के अंदर 210 मरतबा बयान किया। इस अकीदे के बारे में जिसके बारे में कुरान पाक की वाज़ेह आयात मौजूद हैं, इस अकीदे के बारे में जिसके बारे में मेरे नबी के फरमान मौजूद हैं, मिर्ज़ा मरदूद ने ये बकवास की है। उसने कहा खत्म नबूवत अकीदा लगव और बातिल है। इस लाइन ने दर हकीकत अल्लाह पाक के 100 आयात को लव कहा है और बातिल कहा है। इस कज़ाब ने मेरे नबी के 210 अहादीस मुबारका के बारे में बकवास की है कि वो लव थी और बातिल थी। सामईन मोहतरम आगे सुन लीजिए। आज हमारा मुसलमान नहीं कहता है, जब इनसे मिलता है ये मर्जी उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उसे कहते हैं कि देखो ओए हम तो कलमा पढ़ते हैं, तुम्हारे मौलवी हमें काफिर कहते हैं। वो पूछते हैं कि बताओ जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा हम पढ़ते हैं, जो कलमे के अल्फाज तुम्हारे हैं वही अल्फाज हमारे हैं, तुम्हारे कलमे में और हमारे कलमे में कोई फर्क नहीं है। मुसलमानों याद रखो ये मर्जी बहुत बड़ी बकवास करते हैं, ये दजल करते हैं, फरेब करते हैं। ये किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है तस्करा। ये किताब रबवा के अंदर से छाया हुई है। इस किताब के अंदर मिर्ज़ा मरदूद ने इस किताब के सफा 152 के ऊपर ये बकवास की है। ये किताब मेरे हाथ में है। वो कहता है मैंने एक दफा ख्वाब देखी कि मैं खुद खुदा हूं, मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा ही हूं। अब बताइए जब आप कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह से मुराद कौन अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया? अल्लाह से मुराद कौन अल्लाह है जो हमारा रब है, जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, जो परवरदिगार है, वो अल्लाह है। लेकिन जब मिर्ज़ाई कलमा पढ़ते हैं ये बकवास करते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ये खुद खुदा है, मालिक है, जो परवरदिगार है वो अल्लाह है। लेकिन जब मिर्ज़ाई कलमा पढ़ते हैं ये बकवास करते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ये खुद खुदा है। क्यों मिर्ज़े ने ये बकवास लिखी है? मिर्ज़ाई कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह है। जब ये कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ अल्लाह आता है तो इनकी मुराद मिर्ज़ा कादियानी होता है। ये किताब आपके सामने, आगे सुनिए। इसी तरह ये किताब मेरे हाथ में है। किताब का नाम है दुनिया के मज़ाहब पर एक नजर, कलिमातुल फसल। लिखने वाला मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है। इस किताब के सवा 158 के ऊपर मिर्ज़ा मरदूद का बेटा बशीर अहमद ये बकवास करता है। वो कहता है नौज़ बिल्लाह, वो कहता है अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस करेगा। आगे बकवास करता है, कहता है बस मसीह मौत मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दो साथ इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए। इसलिए हम यही कलमा पढ़ते हैं। हाँ अगर मोहम्मद की जगह कोई और आता तो कोई और कलमा पढ़ते। ये हवाले का जिम्मेदार हूं, जिसका दिल चाहे बिला झिझक मेरे पास आए, आके हवाला देख ले। हवाला इनका ना हो, किताब इनकी ना हो, लिखने वाला मिर्ज़े का बेटा ना हो, छापने वाले ये मिर्ज़ाई ना हो। जो सजा चोर की वो सजा मेरी है। और मुसलमानों किताब भी इनकी हो, लिखने वाला मिर्ज़े का बेटा हो, छापने वाले ये मिर्ज़ाई हो,
تو بتاؤ اس کائنات کے اندر مریوں سے بڑھ کے کوئی اور کفر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کائنات کے سب کفروں میں سب سے بڑا کفر ان کا کفر ہے۔ کائنات کے سب کافروں میں سب سے بڑے کافر یہ ہیں۔ اسی طرح اسی تذکرہ کے اندر یاد رکھیے یہ ان کا قرآن ہے۔ قادیانی اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کے دیکھیے صفحہ 1 کے اوپر لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ یہ ان خبیثوں کا قرآن ہے۔ اس کتاب کے اس تذکرہ کے صفحہ 641 کے اوپر مرزا مردود نے یہ بکواس کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک کی کتاب کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ سامعین محترم آپ کہاں تک سنیں گے؟ آخری بات سن لیجئے اس حوالے سے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، روحانی خزائن جلد 11۔ اس کتاب کے صفحہ 251 کے اوپر مرزا مردود نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بکواس کی ہے، یقین جانیو میرا دل نہیں کرتا اس بکواس کو بطور حوالے کے بھی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن کیا کروں جب میں یہ دیکھتا ہوں خود تو مسلمان بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان مریوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ میں مجبور ہوں شاید کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یہ بکواس سننے کے بعد ہی آج کے بعد توبہ کر لیں۔ سنیے مرزا لعین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کتاب کے صفحہ 252 کے اوپر کیا بکواس کی ہے۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی بڑی بکواس۔ اوے مسلمانوں، آج وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب ان مریوں کے بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، ان کی زبان میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، ان کی زبان میں بڑی شرینی ہوتی ہے، اور یاد رکھو جو مردود اللہ پاک کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کے نبیوں کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کا لحاظ نہیں کرتا، نبی کے صحابہ کا لحاظ نہیں کرتا، ہمارا لحاظ کہاں کرنے والا ہے؟ مرزا لعین کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام۔ اس کتاب کے اندر مرزا بدبخت نے یہ بکواس کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا، جو شخص مجھ کو رسول نہیں مانتا، وہ ذریات البغایا ہے، وہ کندری کی اولاد ہے۔ آئینہ کمالات اسلام اس کتاب کے اندر مرزا لعین نے پوری امت مسلمہ کو کتنی بڑی گالی بکی ہے، کتنی بڑی بکواس کی ہے۔ سامعین محترم، اللہ پاک کی اس پہ پکڑ دیکھیے، اللہ پاک کا اس پہ عذاب دیکھیے۔ جب مرزا لعین نے یہ بکواس کی کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، وہ ذریات البغایا ہے، وہ کندری کی اولاد ہے۔ مرزا لعین کے دو سگے بیٹے فضل احمد اور سلطان احمد اس کو نبی نہیں مانتے تھے۔ جی، دو سگے بیٹے فضل احمد اور سلطان احمد اس کو نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ابا تو رات کو بدکاری کرتا ہے، تو رات کو خون کھاتا ہے، رات کو شراب پیتا ہے، رات کو زنا کرتا ہے، صبح کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، اور تو کذاب ہے۔ سگے بیٹے کہا کرتے تھے۔ آئینہ کمالات اسلام، اب آپ اندازہ کیجئے مرزا مردود جو صاف کہتا تھا کہ جو شخص
मुझ को नबी नहीं मानता, रसूल नहीं मानता, वो कंजरी की औलाद है। इसके दो बेटे इसको नबी नहीं मानते थे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मिर्ज़ा मरदूद की बीवी कौन हुई? ऊंची बात से और ऊंची बात से। और कंजरी का खामद मिर्जा कादरी हुई, खुद कौन हुआ? ऊंची बात से। मिर्जा साहब कहता है कि देखो ये मेरी बीवी कंजरी है और मैं कंजर हूं और ये मेरे दो बेटे हैं, मुझको नबी नहीं मानते, इस कंजरी की औलाद है। देखोगे बुरा हाल मोहम्मद के दूह का मुंह पे ही गिरा जिसने चांद पे थूका। ये अल्लाह पाक की इस पे फटकार आई, इस पे लात हुई और मिर्जा मरदूद अपने ही बकौल कंजर साबित हो गया। इसलिए जब हम मिर्जे का नाम लेते हैं तो कंजर कह के नाम लेते हैं। जब मिर्जे का नाम लेते हैं इसको कहते हैं ये कंजर था। और कोई कादियानी अगर हमारे ऊपर एतराज करता है कि जनाब आप इखलास से बात नहीं करते, आप प्यार से बात नहीं करते, ओए देखो ओए मर्दैयो तुम्हारा मिर्जा खुद कहता है कि मेरी बीवी कंजरी थी, मैं कंजर हूं। अगर हम भी उसको कंजर कहते हैं तो मैं तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बल्कि एक और हवाला सुन लीजिए। एक मर्ज़ई ने मुझसे मुनाज़रा किया। मैंने कहा ओए बताओ मिर्ज़े बदबख्त को क्या मानते हो? कहने लगा इमाम मेहदी मानते हैं, मसीह मौद मानते हैं, जिल्ली बरूज़ी नबी मानते हैं और नाउज़ बिल्लाह हकीकी नबी भी मानते हैं, बल्कि साहिब शरीयत नबी भी मानते हैं। मैंने कहा बताओ मिर्जा मरदूद जो मसीह मौद मानते हैं, जिल्ली बरूज़ी नबी मानते हैं और नाउज़ बिल्लाह हकीकी नबी भी मानते हैं, बल्कि साहिब शरीयत नबी भी मानते हैं। मैंने कहा बताओ मिर्जा मरदूद जो अपने बारे में बात कहे वो ठीक है या जो तुम उसके बारे में कहो वो ठीक है? कहने लगा जो हमारे मिर्जा साहब अपने बारे में खुद कहें वो ज्यादा ठीक है। मैं उठा, इसकी किताब मेरे हाथ में थी। किताब का नाम है दुर्र समीन, मिर्ज़ा मरदूद का शेरी मजमुआ है। उसके अंदर मिर्ज़ा लईन के शायरी है, उसके शेर इकट्ठे कर दिए गए हैं। उसके अंदर एक शेर लिखा हुआ था, वो सुनिए शेर क्या है। मिर्जा मरदूद अपने बारे में ये बकवास करता है। वो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदम जात हूं। किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदम जात हूं। होम बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। इसका मतलब क्या है? मिर्जा कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदम जात हूं, यानी के मैं मिट्टी का कीड़ा हूं, मैं बंदे का पुत्र नहीं हूं, आदम की औलाद मैं नहीं हूं। आगे कहता है हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। मैंने उससे सवाल किया कि बताओ इंसान की नफरत का मुकाम, इंसान के नफरत की जगह कौन सी होती है? कहने लगा दो होती हैं। मैंने कहा वो कहां होती है? कहने लगा एक आगे है एक पीछे है। मैंने कहा ओए सुन बदबख्त, तेरा मिर्जा तो खुद कहता है कि मैं इंसान का वो डैश डैश हूं। ओए हम तेरे मिर्जे को डैश डैश कहते हैं, तू कहता है उसको नबी कहो। हम कहते हैं तेरा मिर्जा शर्मगाह था, तेरा मिर्जा डैश डैश था, तू कहता है वो मसीह मौद है। ओए बता तेरी माने किसकी माने? एक और मर्ज़ी से मेरी एक दफा बात हुई तो मैंने उससे पूछा
کہ بتاؤ نبی جو کام کرے اس کی امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، نبی جو بات کرے، جو کلام کرے، نبی جو کام کرے اس کی امت کے لیے اس کو ماننا فرض ہو جاتا ہے، اس کی پیروی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کی امت کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تمہارا نبی جو بھی کام کرے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ تم مرزا مردود کو نبی کہتے ہو؟ کہا ہاں کہتا ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا مرزا جو کام کرے یا کروائے تمہیں بھی وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہنے لگا ہاں کرنا چاہیے، ہاں کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی کتاب نکالی، کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی، لکھنے والا مرزا مردود کا مرید ہے قاضی یار محمد۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود مرزا صاحب نے ایک دفعہ یہ اپنی حالت جاری کر دی، طاری کر دی۔ آپ نے ساتھ فرمایا ایک دفعہ میرے اوپر یہ حالت جاری ہو گئی کہ نعوذ باللہ میں عورت بن گئی، اللہ مرد بن گیا، اللہ پاک نے مجھ سے غلط کام کر دیا۔ میں نے سوال کیا اور تیرا مرزا تو در حقیقت مرزا لین کے ساتھ تو غلط کام ہوا تھا، اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ پاک تو غلط کام سے پاک ہے، اللہ پاک تو ایسے خواستوں سے پاک ہے، صاف ہے، اللہ پاک ایسے کام نہیں کرتا۔ میں نے مانتا ہوں تیرے مرزے کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اور یہ کام اللہ نے نہیں کیا بلکہ یہ کام شیطان نے کیا ہے۔ اور مرزے نے اللہ پاک پہ الزام لگا دیا۔ میں نے کہا کہ بتا تو کہتا ہے تو نے ابھی یہ بات کو مان لیا ہے کہ نبی جو کام کرے اس کی امت کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بھی وہی کام کرے۔ آ میرے سامنے تو ذرا نیچا ہو جا، سامان کا اہتمام میں کرتا ہوں، ساری امت مسلمان اس کام کے لیے حاضر ہے۔ کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یا تو یہ کہہ دے کہ مرزا قادیانی یہ کذاب تھا، اگر نہیں کہتا پھر تو یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی تھا، تو یہ بھی کہتا ہے اللہ کا نبی جو کام کرے اس کی امت کے لیے فرض ہے کہ وہ بھی یہ کام کرے۔ میں نے کہا کام کا سامان ہم دیتے ہیں، تم کروانے والے بنو۔ آپ کی جب بھی کسی مرزا سے بات ہو اس سے سوال کریں کہ بتاؤ کبھی وہ کام کروایا ہے؟ اگر کہے کہ نہیں اسے کہو پھر تم پکے مرزائی نہیں۔ اس لیے مرزائی بننے کے لیے پہلے وہ کام کرواؤ، بعد میں مرزائی بنو۔ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ یہ مناظرہ ہے بہت بڑا، آپ ان کے کسی پوسٹ سے بات کر لیں، بڑے سے بڑے ان کے لیڈر سے بات کر لیں، انشاءاللہ ان باتوں کے جوابات وہ نہیں دے سکے۔ اسے کوٹا کریں خنزیر کے بچے، ہمارا یہ کام کرواؤ، اگر نہیں کرواتا تو کہے تم مرزائی نہیں۔ آگے چلیے، سمجھ آئی بات؟ آج کے بعد مرزائی سے بات ہوئی تو یہ دلیل دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آگے سنیے، جب مرزا نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے مجھ سے غلط کام کر دیا، اس نے کہا کہ 16 دن تک بہاننے کی راہ سے خون آتا رہا۔ اس کی کتاب کا نام ہے اربعین، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے ایک مرزا سے سوال کیا، میں نے کہا اوے تیرا مرزا کہتا ہے میں نے اللہ سے یعنی کہ نعوذ باللہ میں نے شیطان سے یہ کام کروایا، اس کے بعد 16 دن تک بہاننے کی راہ سے خون آتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا اور لو کے پٹھے وہاں سے یہ کام کروانے کے بعد اگر خون نہیں آئے گا تو کیا روح افزا آئے گا؟ اور کیا آئے گا؟ جب شیطان سے یہ کام کرواتے ہو تو امید بھی رکھو کہ خون بھی آئے گا۔ اور یہ اس کی ہمت تھی کہ شیطان سے یہ کام کروا گیا۔ آگے سنیے کیا بکواس کرتا ہے۔ اس کی کتاب ہے کشتی نوح، لکھ لیجئے کتاب کا نام، آپ کے کام آئیں گے حوالے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مرزا کہتا ہے اس کے بعد میں حاملہ ہو گیا
اور 10 ماہ تک میں حاملہ رہا. 10 ماہ تک میں حاملہ رہا. مجھے آپ بتائیے کہ انسانی حمل زدوجہد ہوتا ہے وہ 9 ماہ کا ہوتا ہے، جو 10 ماہ کا حمل ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے. گدی کا کھوتی کا حمل ہوتا ہے، یہ در حقیقت یہ ان کی کھوتی تھی. کہ 10 اونچی آواز سے. گدی کا کھوتی کا حمل ہوتا ہے، یہ در حقیقت یہ ان کی کھوتی تھی. کہ 10 ماہ تک میں حاملہ رہا. آگے کہتا ہے اس کے بعد مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا. مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا. یہ اس کائنات کی پہلی پیدائش ہے جو میں ولد میں ہے. میں ولد میں. اس کے بعد مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا، یعنی کہ میرا باپ بھی میں ہوں، میری ماں بھی میں ہوں اور اولاد بھی میں ہوں. یہ مرزا مردود کے پاگل اور مردود ہونے کی نشانی ہے. آپ مردیوں سے یہ سوالات کیجئے، پوچھئے کہ بتاؤ اور تمہارا مرزا مرد تھا یا عورت تھی؟ بتاؤ تمہارا مرزا یا مرد تھا یا عورت تھی یا پھر وہ درمیانہ تھا؟ نہ ادھر نہ ادھر بلکہ درمیانہ تھا. کہ خسرا تھا. ایک اور بات سن لیجیے، مرزا مردود کی کتاب ہے 40، اس میں صاف کہتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے شادی کی تو کافی عرصہ تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، کہ میں نامرد ہوں. پھر ہم سوال کرتے ہیں جو تمہارے مرزے کی اولاد ہے یہ کیا ہے؟ تو عرصہ تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، کہ میں نامرد ہوں. پھر ہم سوال کرتے ہیں جو تمہارے مرزے کی اولاد ہے یہ کیا ہے؟ تو پھر مان لو یہ مرزے کا معجزہ ہے. ایک طرف نامرد تھا، اولاد کہاں سے آئی؟ یہ تحقیق ہے. یہ ساری کی ساری اولاد مرزا مردود کی نہیں ہے بلکہ جو ان کا پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، یہ ساری اولاد اس کی ہے. جی میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ تحقیق پیش کی ہے اور باحوالہ یہ بات ثابت کی ہے کہ مرزا کی اولاد یہ ساری حرامی تھی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ مرزا مردود کی ایک طرف تصویر رکھیے، اس کے ساتھ ہی مرزا مردود کے نام نہاد 2 بیٹے بشیر الدین محمود اور بشیر احمد کی تصاویر رکھ لیجئے اور کسی کو دکھا لیجئے. ہر بندہ کہے گا یہ باپ بیٹا نہیں ہے. آپ مرزا مردود کی تصویر وہاں سے اٹھا لیجئے اور نور الدین کی تصویر وہاں پہ رکھ لیجئے، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، ہر بندہ کہے گا یہ باپ بیٹا ہے. نور الدین کی اور مرزا کے بیٹوں کی جو تصاویر ہیں، جو ان کی شکلیں ہیں، آپس میں بہت ملتی ہیں. کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. سامعین محترم، آخری بات سن لیجئے کہ آج قادیانی اس گندگی کو، آج قادیانی اس خباثت کو، اس ارتداد کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں. یہ بکواس کرتے ہیں، یہ پاکستان کے بارے میں بھی بکواسات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان قریب یہ ملک پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا اور کھنڈ یہ بھارت بن جائے گا. آج قادیانی ہمارے ملک پاکستان کے اندر، آج قادیانی ہمارے ملک پاکستان کے اندر تخریب کاریاں کرتے ہیں. یاد رکھیے ملک پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گرد کے پیچھے، ہر خباثت کے پیچھے ان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. سامعین محترم، ایک اللہ والے نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں اگر لاہور کے دموریہ پل کے پاس 2 ٹانگے آپس میں ٹکرا جائیں تم تحقیق کر لینا اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی ہوں گے. آپ نے دیکھا یورپین کنٹریز کے اندر جو میرے نبی کی شان میں بکواسات کی گئیں، ان کے خاکے شائع کیے گئے، اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی تھے. ڈنمارک کے ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس باقاعدہ مرزئی آئے، انہوں نے ہم سے کہا تم ایک کام کرو، مسلمانوں کے نبی محمد کی شان میں گستاخی کرو،
آ کے شائع کر دو، یہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، اس نے یہ اعتراف کر دیا ہے، اس کا اعتراف اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ سامعین محترم، امریکہ کے اندر بنینزا کی پینٹ کے اوپر لفظ محمد لکھا گیا، پینٹ کی شرمگاہ کے اوپر زب کے مقام پہ لفظ اللہ لکھا گیا، اس کے پیچھے مزید تھے۔ حیضہ چوڑیوں کی شلواروں کے اوپر لفظ محمد لکھا گیا، اس کے پیچھے بھی مزید تھے۔ کتیا کے گلے کے اندر جو چٹ ڈالی گئی اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی مرزیوں نے سارا کام کروایا۔ فیصل آباد کی ایک بل کے اندر قالین چھپا، اس کو بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مل بھی ایک مرزئی کی تھی۔ بندر کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا گیا جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی یہ مرزئی تھے۔ یاد رکھیے، اسرائیل کے اندر ان کا سینٹر ہے، اسرائیل کے اندر حیفا کے مقام پہ ان کا مرکز ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں ہونے والی ہر زیادتی کے پیچھے ان کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ملک پاکستان کے اندر آپ کسی مرزئی کے کتے کو مارتے ہیں، آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز انگلینڈ سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز فرانس سے آتی ہے، آپ کو چیخ کی آواز اسرائیل سے آتی ہے۔ اس بات کی کیا وجہ ہے؟ اور مسلمانوں، اس بات کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج سارا عالم کفر اس بات پہ اکٹھا ہو چکا ہے کہ دھرتی سے اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ آج قادیانی نوکری کے نام سے، آج قادیانی چھوکری کے نام سے، آج قادیانی پیسوں کے نام سے، جرمنی انگلینڈ کے ویزوں کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرتے ہیں۔ اور سامعین محترم، ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف ملک پاکستان کے اندر ایک سال میں 10 مسلمان مرزئی ہو جاتے ہیں۔ ان کا تعلق، ان کا ناطا نبی کائنات سے توڑ کے مرزا قذاب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج کے بعد ہم یہ وعدہ کر لیں، آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں، اگر قادیانی جھوٹے نبی کے بارے میں دن رات کام کرتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم یہ بنے سچے نبی کے بارے میں کام کریں، ختم نبوت کے تحفظ کا کام کریں۔ اور سامعین محترم، یہ عبارات آپ نے سنی، یہ بکواسات آپ نے سنی، آپ سب پہ یہ فرض ہو گیا کہ آج کے بعد ان کے خلاف جو کر سکتے ہیں وہ کر جائیں، جیسے کر سکتے ہیں وہ کر جائیں، جو ہمت کر سکتے ہیں وہ کر جائیں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم نے نبی کائنات کی عزت کا پیارا نہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہم پہ ٹوٹ پڑے، ایسی آندیاں چلیں، ایسے سیلاب آئیں، ہمیں زور سے پڑک پڑک کے ماریں، ہمیں بہا کے لے جائیں، ہماری لاشیں عبرت کی تاریخ بن جائیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، حضرت صاحب پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، یہ گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، یہ گناہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا، جو امت مسلمہ ہے یہ سارے گناہ کرتی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے بڑی گہری بات کہی تھی، ارشاد فرمایا اور اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے، گنبد حضرہ کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ یہ نبی کائنات کی آپ کی موجودگی ہے، آپ کا ہونا ہے، آپ کا حیات ہونا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نہیں آتا، ورنہ اللہ کا عذاب ہمیں ایسے پڑھ کے مارتا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی،
ٹڈیوں کا عذاب آتا، آگ کے گولے ہم پہ بچھائے جاتے، اور آج مسلمانوں اس نبی کائنات کے لیے، ان کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، ان کی عزت کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ یاد رکھو روز قیامت اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بکواسات چھپتی رہی، تم نے کیا کیا؟ میرے نبی کے بارے میں بکواسات چھپتی رہی، تم نے کیا کیا؟ میرے بارے میں مرزائی کتے بکواسات کرتے رہے، تم نے ان کے خلاف کیا کام کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نماز کو بھی، ہمارے حج کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دے۔ یاد رکھنا میرا اللہ میرے نبی کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے مرزا مکذاب کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ زبان بڑی سخت ہے، اور یاد رکھنا میرا اللہ نبی کے دشمن کے بارے میں عام زبان استعمال نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے سورہ القلم کے اندر المغیرہ کے بارے میں جس مردود نے میرے نبی کے بارے میں یہ بکواس کی تھی کہ اے محمد تو دیوانہ ہے، اللہ پاک نے سورہ القلم کے اندر اس خبیث کی خصلتیں گنوائی جس میں یہ بھی تھا اتلم بعد ذالک عظیم، کہ ولید بن مغیرہ یہ زنا کی اولاد ہے، ولید بن مغیرہ یہ کنجری کی اولاد ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ، عیبوں پہ پردہ ڈالو، لیکن جب گستاخ رسول کی بات آئی اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر اس کو رسوا کر دیا۔ وہ مردود اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس نے کہا عیبوں پہ پردہ ڈالو، لیکن جب گستاخ رسول کی بات آئی اللہ پاک نے پوری کائنات کے اندر اس کو رسوا کر دیا۔ وہ مردود اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس نے کہا نو کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں مجھ میں یہ برائی ہے، میں جانتا ہوں مجھ میں یہ برائی ہے، 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، مجھے بتا مادہ کیا ہے؟ اس نے تلوار نکالی، ماں کی گردن پہ چڑھ رکھ دی، سینے پہ اس نے پاؤں رکھ دیا، اس کی ماں کہنے لگی، اس نے کہا ہاں تیرا باپ نمرد تھا، میں نے چرواہے سے منہ کالا کروایا، تو پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو پوری کائنات کے اندر ذلیل کر دیا کہ تو حرامی ہے، تو ولد الزنا ہے، تو زنا کی اولاد ہے، تو کنجری کی اولاد ہے۔ اور سامعین محترم تو ثابت ہو گیا کہ مردوں کے خلاف اس مردود نے تو یہ بکواس کی تھی اے محمد تو دیوانہ ہے، لیکن مرزا مردود نے یہاں تک بکواس کی، اس نے کہا جو محمد کی نبوت تھی ایک رات کے چاند کی مانند بے نور تھی، جو میری نبوت ہے 14 رات چاند کی مانند بکا نور ہے۔ اس نے یہ بھی بکواس کی جو محمد تھے عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا اس میں سور کی چربی پڑتی ہے، اس نے بکواس کی میں نبی سے زیادہ بڑھ گیا ہوں۔ اس مردود نے تو یہ کہا تھا اے محمد تو دیوانہ ہے، اس نے بکواس کی اے محمد میں تجھ سے بڑھ گیا ہوں۔ ان کا ایک شاعر تھا، اس نے بکواس کی کہ محمد پھر اترا ہے جہاں میں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں، ہم کو دیکھنا جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ مرزا مردود نے اللہ پاک کے بارے میں بکواسات کی حد کر دی، اللہ کے نبیوں کے بارے میں بکواسات کی حد کر دی۔ سامعین محترم اس لیے ان کے خلاف جو کر سکتے ہیں وہ کر جائیے۔ ایک اور بات سن لیجئے، یاد رکھیے قادیانی عام کافر نہیں ہیں، ان کا عام کافر کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ دنیا کے سارے کافر خود کو کافر کہتے ہیں، عیسائی خود کو عیسائی کہتے ہیں، یہودی خود کو یہودی کہتے ہیں، سکھ خود کو سکھ کہتے ہیں، پارسی بدھسٹ خود کو پارسی بدھسٹ کہتے ہیں، لیکن قادیانی اس کائنات کے واحد کافر ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قادیانی مرتد وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان ہو، عیسائی ہو جائے پہلے مسلمان ہو، سکھ ہو جائے پہلے مسلمان ہو،
पारसी हो जाए वो मुर्तद है। और मुर्तद के बारे में इस्लाम के अंदर ये अहकामात हैं, उसको 3 दिन समझाया जाए, उसको दलाइल दिए जाएं, शुक व शुबहात का अजाला किया जाए। अगर समझ जाए तो ठीक है, अगर ना समझे उसकी गर्दन मार दी जाए। ये मुर्तद हैं। और याद रखिए कादियानी मुर्तद से बड़े बड़े काफिर हैं, ये ज़िंदीक भी हैं। और ज़िंदीक के बारे में याद रखिए, इससे पहले सुन लीजिए मुर्तद के बारे में ये काम है, 3 दिन समझाओ, समझ जाए ठीक है, वगरना मार दो। ज़िंदीक के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि ज़िंदीक जब ज़िंदीकियत का इर्तिकाब कर डाले, उसको गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद उसको मोहलत वो भी नहीं देनी, उसको फौरन मार दिया जाए। और ज़िंदीक की तारीफ क्या है? याद रखिए ज़िंदीक ये कुफर की लास्ट डिग्री है, कुफर का सबसे बड़ी हद है, कुफर की आखिरी हद है। ज़िंदीक वो है जो कहे कि देखो जी मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन कलमे से अल्लाह से मुराद मेरा बाप है, मोहम्मद से मुराद मैं खुद हूं। कहे कि हाँ मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान को भी मानता हूं, लेकिन इसकी तशरीह ये करे, इसकी तावील ये करे, इसकी खबासत ये करे, कहे कि कुरान से मुराद वो किताब है जो मेरी अपनी तसनीफ है। ये ज़िंदीक है। यहीं के इस्लाम को इस अंदाज से तोड़ मरोड़ के पेश करे कि 1 नंबर इस्लाम और 2 नंबर इस्लाम में फर्क मुश्किल हो जाए, ये ज़िंदीक है। और ज़िंदीकियत इस कुफर की सबसे खतरनाक किस्म है, इसके आगे कुफर की हदें खत्म हो जाती हैं। याद रखिए हर कादियानी ये ज़िंदीक है, मुर्तद से बड़ा ये काफिर है, मुर्तद से बड़ा ये खबीस है। हर कादियानी वाजिबुल कत्ल है, हर कादियानी गुस्ताह रसूल है। ये किताबें जो मैंने अभी आपको दिखाई, हर कादियानी इन किताबों को छुपाने में फंड देता है। वो कहता है मिर्जा साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक हैं, वो हक हैं, वो सच हैं, तो साबित हो गया हर कादियानी गुस्ताह रसूल है, हर कादियानी ज़िंदीक है। और गुस्ताह रसूल भी वाजिबुल कत्ल है, ज़िंदीक भी वाजिबुल कत्ल है। इसलिए इनके साथ ताल्लुकात लेन देन नहीं हो सकते। आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि जनाब जब कादियानी ये मुर्तद भी हैं, जब कादियानी ये ज़िंदीक भी हैं, जब कादियानी इस कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं, सबसे बड़े मरदूद हैं, गुस्ताहान रसूल हैं, हमारे यहाँ इस्लाम नाफिज नहीं है, इनको अगर दावत देनी ही पड़ जाए तो कौन सा तरीका अख्तियार करें? इस बार आपने किया था। अगर इनको दावत देनी पड़ जाए तो कौन सा तरीका अख्तियार करें? याद रखिए ये बात किसी आम मौलवी की नहीं है, ये बात किसी पीर ने नहीं कही, ये बात किसने कही है? हज़रत अरफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने मकतबा शरीफ में ये लिखा है, आपने लिखा अगर इस्लाम नाफज ना हो, अगर इस्लामी हुकूमत इस्लामी स्टेट वो ना हो, किसी ज़िंदीक को समझाना ही पड़ जाए, किसी गुस्ताह रसूल से बात करनी ही पड़ जाए, उसको दावत देनी ये पड़ जाए। इरशाद फरमाया इसकी चंद शराइत हैं, इसकी चंद शराइत हैं। पहली शर्त इसकी ये है उसको वो समझाए जो उसके बारे में खुद जानता है, उस फितने के बारे में मुकम्मल तौर पे अवेयर है, मुकम्मल तौर पे आगा है, उस फितने के बारे में मुकम्मल उसको इंफॉर्मेशन है, मुकम्मल मालूमात है, वो समझाए। आगे सुनिए क्या फरमाया, आगे फरमाया उसको समझाना पड़ जाए, उसको किसी दूर जंगल में बेआबान में उसको टाइम दो, खुद भी अलग जाओ, उसको अलग लेके जाओ, वो अलग पहुंचे, तुम अलग पहुंचो, ताकि तो अगर तुम उसके साथ जाओगे कोई तीसरा बंदा ये ना कह दे कि देखो जी ये आलिम दीन हैं, देखो जी ये आलिम दीन हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इसके बावजूद भी इस ज़िंदगी के साथ ये चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो कहीं उससे इससे मुराद कर्ज ना ले ले, इसके बाद खुद भी ताल्लुकात इस्तवार ना कर ले।
پڑے، اس لیے فرمایا اس کو الگ بلاؤ، خود الگ جاؤ، اور آگے فرمایا اس کو چھپتے چھپاتے لوگ نظروں سے اوجھل ہوتے، اس کو دعوت دو، اس کو اسلام کی دعوت دو، اس کو قائل کرو، اور فرمایا سنو کیا کیا لگا دی، فرمایا جب تم اس کو دعوت دے رہے ہو، اس سے بات کر رہے ہو، تم محسوس یہ کرو تم جس طرح پخانا کرتے وقت محسوس کرتے، جس طرح تم پخانا کرتے وقت محسوس کرتے ہو، بدبو محسوس کرتے ہو، تعفن محسوس کرتے ہو، گندگی محسوس کرتے ہو، محسوس یہ کرو، اور ساتھ فرمایا جتنا جلد ہو سکے واپس لوٹ آؤ اور آ کے اللہ پاک سے استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی نصرت کے ساتھ کہیں تمہارے اوپر نہ پڑ چکے ہوں۔ اس سے زیادہ اور نہیں ہے، ان سے دوستی یہ حرام ہے، ان سے تعلقات حرام ہیں، ان سے کھانا پینا حرام ہے۔ تم محسوس یہ کرو دعوت دینے وقت تم جس طرح پخانا کرتے وقت محسوس کرتے ہو۔ جی اس سے زیادہ جو شخص بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ بھڑک جائے گا، اس لیے آپ میں سے کوئی بندہ ان کو دعوت دینا ہی چاہے پہلے خود پڑھے، خود ان کے بارے میں مطالعہ کرے، اس کے بعد ان کو چھپتے چھپاتے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ دوسرا بندہ ان کو نہ دیکھ سکے، آپ نہ دیکھ سکے، وہاں پہ اس کو لے جائیے، اس سے بات کیجئے۔ اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں آج کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے تہ دل سے اللہ پاک سے یہ بھی وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ان کے خلاف کام کریں۔ ہاتھ کھڑا کر کے تہ دل سے اللہ پاک سے یہ بھی وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ان کے خلاف کام کریں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، جیسے ممکن ہوگا صحافیوں سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے قادیانیت کس گند کا نام ہے، اہل علم کو ملیں گے، علماء کرام کو ملیں گے، انہیں کہیں گے ان کے خلاف کام کرو، کیوں ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، ان کے پروانے ہیں۔ انشاءاللہ ہر اس ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے جو ہاتھ نبی کائنات کی طرف بڑھے گا، اس زبان کو کاٹ دیں گے جو زبان میرے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے گی، اس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جو وجود نبی کائنات کے بارے میں کوئی خباثت کرے گا، اس شخص کو مردار کر دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جو شخص میرے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا۔ اور ایک دفعہ دل سے اللہ پاک سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ سنگ گران جو حال ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ واقع رارو ہیں، منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے۔ یہ بات یہاں دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کا نشاں ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو سینہ دشمن چاہت کرے باطل کو مٹا کر ہاتھ کرے، یہ روز کا قصہ بات کرے وہ جل پر لگا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شبیغم توڑ دیا اور جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، سوچا ہے کافی اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام میں شرط پی لیں گے کہ محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس سلام۔ نہیں یہ عشق رسول بول رہا تھا، یہ عرفان نہیں یہ ایک غیرت بول رہی تھی۔ پیر فیضل حسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت پیر فیضل حسن نام سنا آپ نے؟ سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی کی عزت پہ نہیں بولتا وہ اپنی ماں بہن کی عزت بھی نہیں بچا سکتا۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے خاموش رہتا ہے وہ اپنی ماں بہن کی عزت بھی نہیں بچا سکتا. یہ 100% بات ہے کہ وہ آدمی قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. قادیانی ہونے سے پہلے بہت بڑا بغیرت ہونا پڑتا ہے. جو سب سے بڑا بغیرت ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہوتا ہے. ربوے میں جا کے میں نے دیکھا, ربوے میں گیا ایک دفعہ, ان کا منور احمد جاوید جو پاکستان کا سیکرٹری تھا, میں نے کہا مرزا بڑا بے ایمان ہے, بڑا خنزیر ہے, بڑا کتا ہے, بڑا دلہ شلہ بڑا کیا ہے. کہندا ہے کی پہ کر دیو, میں فٹے منہ بغیر دا تیرے نبی نو اج کہنا تو ساڈے نورانی دے بارے گل کرتا ہے, ٹھڈ پھاڑ چھڑی ہے. ثابت ہوا جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے, اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ عرفان محمود برق ہوتا ہے. اب میں آخر میں ہمارے بلبل تحریک ختم نبوت جب یہ گفتگو کریں گے پھر ان کا قد ناپنا, پہلے نہیں. جناب ریاض احمد فاروقی صاحب, خطیب اعظم لاہور جامع مسجد خاتم النبیین, حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب فاروقی صاحب. کسی دوسرے مسلک نال تعلق ہے. والد صاحب دے پوتے شاگرد نے مولانا محمد صدیق صاحب شیخ الحدیث جامعہ نعمانیہ دے, مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب دے مرید نے علامہ فاروقی صاحب, اور جامعہ نظامیہ تو انہوں نے دورہ حدیث کی دے ساڑھے چوٹی دے عالم دین ہیں, اور سنو دے تو انہیں انشاءاللہ مزہ آئے دے. ایک بھی بندہ دوسرے مسلک دا نہیں, اور تو انہیں دسنا چاہنے ہیں ساسے کام تری چو نکلو, کام ہی سارا سنیاں دا.